اسی سوال کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے جو کہ در حقیقت امریکن ویسٹرن کیپٹلزم ہے جو کہ رول کر رہا ہے پوری دنیا کو. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نظام حکومت وہ جو امریکہ جس کی دعوت کرتا ہے پوری دنیا میں اور جس کے وجہ سے وہ ابراہم لنکن ٹینکس لے کے گیا عراق میں, اس نے ڈیزی کٹر بامز جو ہیں وہ افغانستان میں گرائے, اور جس کے لیے وہ بے چین ہوا اور گھومتا ہے پوری دنیا میں, وہ ایک ہی نعرہ ہے جس کو وہ جمہوریت کہتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسلام اور جمہوریت آپس میں مل سکتے ہیں یا یہ دو متصادم فکر ہیں؟ اصل میں آپ نے جو اپنی بات شروع کی تھی اس سے میں سمجھا آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں. آپ نے سوال کا رخ موڑ دیا ہے. پہلے میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں. ایسنشلی سپیکنگ جمہوریت اور اسلام ایک دوسرے کی ضد ہے, اس لیے کہ جمہوریت جو اصل جمہوریت ہے وہ کیا ہے, ساورنٹی آف دی پیپل کی بنیاد پر وہ نظام قائم ہوتا ہے. یہ کفر ہے کیونکہ اسلام میں تو ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آسری. البتہ ایک اور بات ہے کہ اگر کسی ملک میں ساورنٹی اللہ کی مان لی جائے اور قرآن و سنت کی بالادستی مان لی جائے اور یہ مان لیا جائے کہ یہاں کوئی لیجسلیشن جو ہے وہ قرآن و سنت کے ریپگننٹ نہیں ہو سکتی, اس کے نیچے نیچے امرہم شورا بینہم میں جمہوریت کی اقدار لے آئی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے ظاہر بات ہے نیچے کوئی نہ کوئی نظام حکومت بنانا ہے, کوئی انتظامی ڈھانچہ بنانا ہے. اس کے اندر جو ہے بہرحال انسانوں نے جو ترقی کی ہے اس سے ایولیوشن, آج یہ بجلی جل رہی ہے یہ ہماری تو ایجاد کرتا نہیں, ہم یوز کر رہے ہیں. اور جو بھی ہوائی جہاز کس نے بنایا انہوں نے بنایا, ہم استعمال کرتے ہیں. اسی طرح اسٹیٹ کرافٹ ہے, ایک ایئر کرافٹ ہے, ایک اسپیس کرافٹ ہے, ایک اسٹیٹ کرافٹ ہے. تو اسٹیٹ کرافٹ کو بنانے میں ویسٹ نے جس قدر محنتیں کی ہے, جس طرح اس کے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں, چونکہ ہمارے ہاں خلافت راشدہ میں بھی اصول تھے, انسٹیٹیوشنز نہیں تھے. مثال کے طور پر حضرت ابو بکر بھی پہلے خطبے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر میں سیدھا چلوں گا تو تم پر میری اطاعت فرض ہے, میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو سیدھا کرنا فرض ہے. اب سوال یہ سیدھا کیسے کرتے ہیں آپ کو کہا, کوئی میکینزم ہے ہی نہیں, کس کے پاس جا کے شکایت کریں گے, کوئی ہے ہی نہیں ادارہ. اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں وہاں. خلافت راشدہ میں کہاں تھی, خاص طور پہ حضرت ابو بکر کے دور میں کہاں تھی, کوئی بھی نہیں تھی. لیکن آج جو ہے امریکہ میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے وہاں پر ادارہ بنایا ہوا امپیچمنٹ ہے, اور امپیچمنٹ کی خبر سنتے ہی نکسن بھاگ گیا تھا. اس قدر زبردست وہ ادارہ, یہ تو بہت زیادہ بے شرم اور بے حیا تھا کلنٹن جو اس کے لیے تیار رہا, کھڑا رہا, لیکن نکسن تو بھاگ گیا تھا. تو یہ انسٹیٹیوشنز جو ڈیولپ ہوئے ہیں یہ حرام نہیں ہے, یہ جو ایجادات ہیں یہ حرام نہیں ہے, ان کا استعمال حرام ہو سکتا ہے. اب آپ ٹی وی کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ کچھ شے حرام نہیں ہے, اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے. آپ اس سے بے حیائی پھیلا سکتے ہیں, الحاد پھیلا سکتے ہیں, کفر پھیلا سکتے ہیں, وہ اس کا استعمال ہوگا. لیکن جہاں تک ایسنشلی جمہوریت کا تعلق ہے وہ کفر ہے, اس لیے کہ اس کی بنیاد کیا ہے, انسانی حاکمیت, عوامی حاکمیت, جبکہ اسلام کا نظام ہے اللہ کی حاکمیت اور اس کے نیچے کتاب و سنت کی بالادستی. جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ذات حیات ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو مکمل دین کے طور پر لوگوں تک بھیجا ہے, اور ساتھ ساتھ اس بات کو رکھتے ہوئے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ہم شرع کے اور فقہ کے اصول دیکھتے ہیں تو اشیاء کے بارے میں اور اعمال کے بارے میں اصول مختلف نظر آتے ہیں. اشیاء کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اصول ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عموماً ہر اشیاء حلال ہے سوائے اس کے کہ جس کے لیے حرمت کی دلیل موجود ہو, اور جہاں تک اعمال کا تعلق ہے تو ہر عمل عمومی طور پہ حرام ہے سوائے اس کے کہ جس کے لیے حلال کی دلیل موجود ہو. اس کے لیے کیا دلیل ہے آپ کے پاس, آپ نے جو فرق کیا جو اعمال کے حوالے سے ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر عمل رد ہے جو ہم میں سے نہیں ہے, تو جب عمل کی بات آتی ہے تو اس کے لیے شرع سے یہ تو اصل میں ایسا ہے کہ کوئی نئی رسم ایجاد کر لینا, کوئی نئی بدعت ایجاد کر لینا, لیکن یہ ہے کہ اعمال کے اندر ہی آپ کا, اب یہ بھی تو عمل ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں, آپ ٹرین پر سفر کر رہے ہیں, آپ ہوائی جہاز پر سفر کر رہے ہیں, یہ کیا خراب ہوگا, کیوں, یہ بھی عمل ہے. تو اس لیے وہ جو آپ نے اصول بیان کیا ہے کہ وہ پوری طریقے سے کور نہیں کرتا ہے. اصل اصول وہی ہے کہ جس شے کی حرمت ثابت نہ وہ حلال ہے, جس کو حلال کیا مباح کہتے ہیں وہ مباح ہے. کہ کیا ہم جمہوریت کو اعمال کے زمرے میں رکھیں گے, یعنی کہ سائنسز میں رکھیں گے, یا ایک سسٹم میں رکھیں گے؟
دیکھیے نا سسٹم کا جو اس کے اندر حرام شے ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. ساورنٹی، ہیومن ساورنٹی حرام ہے، چاہے وہ ایک شخص کی ہو، فرعون ہے یا نمرود ہے، حرام ہے. اب وہی جو ساورنٹی، ہیومن ساورنٹی ٹنوں کی مقدار میں فرعون کے سر پر رکھی تھی، آج کی جمہوریت میں کیا کیا گیا ہے، وہ تولا تولا سب کو بانٹ دو. تو وہ تو انسانی حاکمیت، نجاست تو وہی نجاست رہے گی. یعنی کہ جس جمہوریت کا امریکہ علم بردار بنا ہوا اس وقت دنیا میں، وہ در حقیقت کفر کی ترویج ہے اور کفر کی پروپیگیشن ہے پوری دنیا میں. بالکل ہے، لیکن یہ کہ اس میں یہ کہ آپ امرہم شورا بینہم، اس کا نظام آپ کیا بنائیں گے؟ امرہم شورا بینہم. اب ایک وقت وہ تھا جب جو نظام تھا بنیادی طور پر ٹرائبل تھا. اب ٹرائبل میں ایک ایک آدمی سے ووٹ لینا بے معنی بات ہے، اس لیے کہ وہ ایک سسٹم ہے، ٹرائبل سسٹم ہے. ٹرائبل ایک ٹرائب کے لوگ جو ہیں وہ تو لازماً اپنے سردار کی بات مانیں گے. تو ایلڈرز آف دی کلینز بیٹھ جائیں، ٹرائبل چیفز بیٹھ جائیں، مشورہ کرنے میں مشورہ ہو گیا. تو جو پرنسپل ہے وہ صرف یہ کہ امرہم شورا بین. امر اللہ کے اندر تو آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، وہ تو جو آ گیا وہ آپ کو اس کی تنفیذ کر دی.